ایاز تو بھائی ابھی بھی جو بھی چینل وزٹ کرتا ہے نا سفیان بی ایم یوٹیوب چینل آپ وزٹ کریں، اس کے اوپر کافی سارے ایسے ایشوز ہیں جو سفیان بھائی نے انٹروڈیوس کروائے ہیں جو اس سے پہلے ہو سکتا ہے کسی نے کیے ہوں، کافی سارے ہیں جی جن کا جی میں نام نہیں ابھی مجھے یاد آ رہا، خاص جو کیلنڈر اور جو ریڈ ہیفر جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کا کام ہے، بڑی کاوش ہے ان کی، نہیں نہیں زبردست نہیں کہ میں ان کے چینل پہ آپ، ہاں جی کیلنڈر کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ کیلنڈر کے حوالے سے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ وہ کیلنڈر. اچھا آپ کی آواز چلی گئی ہے، آواز آ رہی ہے ان کی ایاز بھائی کی؟ اچھا مجھے میری آواز لائٹ، نہیں آ رہی. ایاز بھائی جوسف بھائی میری لائٹ آ گئی ہے، انٹرنیٹ میرا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو، زبردست، آپ کنٹینیو کریں جی. اب تقریباً جو ہے 40 منٹ ہو گئے ہیں، تو 1 گھنٹہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں اسٹریم. آپ کنٹینیو کریں، میں میوٹ کر رہا ہوں سب کو، میں اپنا میوٹ کرتا ہوں. آپ کنٹینیو کریں، اب آپ کنٹینیو کریں جی. اب آپ سفیان بھائی. اچھا کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں تاکہ پھر آگے چلتا ہوں. میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں لے کر آیا ہوں، وہ بھی ابھی یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو کلیئر کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی جی سفیان بھائی، کچھ چند ایک سوالات ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے چلے، میں مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ حنوک کیلنڈر میں جو شبات ہے، کیا وہ ہفتے کو آتا ہے یا منگل کو آتا ہے؟ یہ کافی آج کل جو اچھا ہے نا جی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چرچا ہو رہی ہے. دیکھیں جی، جتنے بھی لوگ جو ہیں اس یہ کوشچن جو کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے میری ان کو یہ صلاح ہے کہ بھئی آپ جا کر پہلے حنوک کیلنڈر کو بریک بینی سے پڑھیں. دیکھیں کسی بھی چیز پر تنقید کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کی مکمل انفارمیشن آپ کے پاس ہو. اگر آپ کے پاس اس کی مکمل معلومات نہیں ہے اور آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں تو یہ منافقت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بغض اور حسد ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح پڑھا ہے، بریک بینی سے پڑھا ہے، تو پھر آپ کا سوال جو ہے وہی بتا دیتا ہے کہ جی آپ نے اسے پڑھا ہے. اب جو بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حنوک کیلنڈر یا ڈیڈ سی اسکرول کیلنڈر جو ہے سوری جی، اس میں جو ہفتے کا جو چوتھا دن ہے وہ ہفتے کا پہلا دن شمار ہوتا ہے. آپ حنوک کیلنڈر اٹھائیں، خاص طور پر جو ہم فالو کر رہے ہیں، جتنی جب سے میں اس کیلنڈر کو فالو کر رہا ہوں، میری جتنی بھی رائٹنگز ہیں، آپ نے کیلنڈر کے متعلق پڑھی ہیں، میں نے آپ کو سینڈ بھی کی ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہیں. میری ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، میری رائٹنگز دیکھ لیں. میری جن بھائیوں سے خاص طور پر ایاز بھائی سے کیلنڈر پر بڑی میری مفصل گفتگو ہوتی ہے، بڑی تفصیلاً بات ہوتی ہے، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ وٹنس ہے، میری کلیسیا سے پوچھ لیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں سکھایا اور نہ کبھی کسی جگہ پر یہ لکھ کر دیا، نہ کسی ویڈیو میں یہ بیان دیا، نہ کسی آڈیو میں بیان دیا کہ حنوک کیلنڈر میں ہفتے کا چوتھا دن ہفتے کا پہلا دن ہوگا. یہ کبھی بھی ہم نے نہیں سکھایا. ٹھیک ہے جی. تو اب کوئی بھی حنوک کیلنڈر بھی اب آپ اٹھا لیں، کسی بھی منسٹری کا آپ اٹھا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں حنوک کیلنڈر کو مختلف طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی منسٹری یہ نہیں مانتی، کوئی بھی حنوک کیلنڈر کو فالو کرنے والا یہ نہیں مانتا کہ ہفتے کا چوتھا دن ہفتے کا پہلا دن شمار ہوگا. یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب بکواس ہے. اس کا کوئی بھی سمجھ لیں کہ رتی بھر بھی جو ہے اس میں صداقت نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پیدائش کی کتاب جب آپ پہلا باب پڑھتے ہیں تو پہلے باب کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ خدا نے چوتھے دن سورج، چاند اور ستاروں کو جو ہے وہ بنایا. اب جس دن خدا نے سورج اور چاند کو بنایا، اچھا بڑی کلیئر بات ہے کہ کیلنڈر کس سے بنا ہے؟ کیلنڈر سورج، چاند اور ستاروں سے شمار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی. جو شمسی سائیکل ہے یا قمری سائیکل ہے وہ تو بھائی ان سے ہی جو ہے وہ شمار ہوگا نا، اس کے بغیر تو یہ سائیکل نہیں چلے گا. تو وہ چوتھے دن بنتا ہے. تو اب حنوک کیلنڈر میں سال کا پہلا دن جو ہوتا ہے، جو ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے، جو ہفتے کا چوتھا دن ہوتا ہے، سوری، یعنی جو بدھ کا دن ہوتا ہے وہ سال کا پہلا دن ہوتا ہے، ہفتے کا پہلا دن نہیں. یہ بات ذرا بریک بھی نہیں سے میری سن لیں. جو بدھ کا دن ہوتا ہے وہ حنوک کیلنڈر میں سال کا پہلا دن ہوتا ہے، ہفتے کا نہیں. ٹھیک ہے جی. ہفتے کا نہیں، بلکہ اسے چوتھا ہی دن کہا جاتا ہے. بلکہ جب یہ اسٹڈی دی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کے چوتھے دن سے جو حنوک کیلنڈر ہے اس کا نیا سال ہوگا، نیا ہفتہ نہیں. پھر سے دوہرا رہا ہوں، نیا ہفتہ نہیں بلکہ نئے سال کا پہلا دن ہوگا. اب میرا ان پر یہ سوال ہے، جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں یار چوتھے دن صرف سورج نہیں بنا تھا. جوسف بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب چوتھے دن جو ہے جی جی وہ آ رہی ہے، صرف آپ کنٹینیو کریں. چوتھے دن صرف سورج نہیں بنا تھا بھائی، چاند بھی بنا تھا.
अब जो इल्जाम आप हम पर लगाते हैं या हनूफ कैलेंडर या डेड सी स्क्रोल कैलेंडर को फॉलो करने वालों पर लगाते हैं, तो भाई आप पर मैं फिट कर दूं, क्योंकि आपका चांद भी तो चौथे दिन ही बना था। मैं अब आपको कहूं कि भाई आप भी चौथे दिन को ही पहला गिनते हैं, हफ्ते का पहला दिन गिनते हैं, तो ये मेरी मुनाफिकत होगी, ये मेरा एक वाज़ेह झूठ होगा। मैंने भी हलेल कैलेंडर को पढ़ा है। हलेल कैलेंडर में वो तो 7 दिनों में से किसी भी दिन शुरू हो जाता है, ठीक है जी। कभी वो पीर के दिन उसका नया साल शुरू होता है, कभी मंगल के दिन उसका नया साल शुरू होता है, कभी बुध के दिन उसका नया साल शुरू होता है, कभी जनाब उसका नया साल जो है जुमेरात से होता है। ये मेरे ख्याल इस साल में इनका जो नया साल है वो जुमेरात से शुरू हुआ है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई आपका जो सिलसिला है, तो अगर यही मामला आप पर मैं फिट करूं तो आप हमसे ज्यादा बुरे फंसते हैं, लेकिन हम क्योंकि मुनाफिकत से काम नहीं लेते, हम वो तनकीद करते हैं, वो मिस्टेक बताते हैं जो रियल में है। हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी को गुमराह नहीं करते कि भाई ये देखें जी इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, हवा में तीर नहीं मारते। हम जो एक्चुअल जो नक्स हैं वो आप लोगों को हिस्ट्रिकल, बिब्लिकल और दीगर चीजें दरियाफ्त करके आपको बताते हैं कि भाई यहां से नक्स हैं, ठीक है। जबकि हनू कैलेंडर में जो हफ्ते का चौथा दिन होता है उसको साल का पहला दिन कहा जाता है, हफ्ते का पहला दिन नहीं है, वो हफ्ते का चौथा दिन ही है। और हनू कैलेंडर में जो शबात है वो सैटरडे को आता है, हफ्ते वाले दिन आता है, मंगल को नहीं आता। ये सब झूठ है। एक वीडियो मैंने आपको सेंड की थी, आप अगर चला दें उस वीडियो को, आप तक पहुंची थी, मैंने आपको इनबॉक्स में दी थी, तो उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो वीडियो जरा यहाँ पर चला दें। हनू कैलेंडर की बाकायदा जो है वहां बाकायदा तौर पर तरतीब बताई गई है। इस वीडियो में एक पूरी तरतीब है। तो किन जॉनसन है, ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत कैलेंडर को डिजाइन किया हुआ है। तो ये एक उनकी स्टडी से ये एक चीज जो है वो मैंने अखज की है। सो आप इसको जरूर देख लें। सो लिहाजा जो लोग भी ये कहते हैं कि जी हनू कैलेंडर में शबाज मंगल का है, पहली नंबर पर तो वो अपनी जहालत दिखाते हैं। वो ऐसे सवालात करके ये बताते हैं कि भाई हमने हनू कैलेंडर नहीं पढ़ा, ठीक है। नंबर 2, या वो ये बताते हैं कि भाई हम एक नंबर के झूठे हैं। नंबर 3, या वो ये बताते हैं हम झूठों के साथ साथ मुनाफिक भी हैं, ठीक है। तो भाई जो नक्स हैं वो आप बात करें ताकि उस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जा सके, उस पर बात की जा सके। आप जरा वीडियो लगा दें प्लीज, ताकि सब देख लें कि हनू कैलेंडर के बारे में हम क्या मानते हैं। जी मैं चला रहा हूँ इसको, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा जी। चल गई बस वीडियो ना। जी जी। कुछ मुझे लगता है शायद आज मेरे भी इंटरनेट का मसला है। मैं सिर्फ ये चला रहा हूँ यहाँ पे। इंटरनेट का सबका ही मसला है, कभी किसी की आवाज खराब हो जाती है, कभी किसी। देखिए जी, कैलेंडर जो है ना वो सूरज चांद सितारों से शुरू होता है। तो सूरज चांद सितारे तो चौथे दिन बन रहे हैं, ठीक है जी। तख्लीक का जो हफ्ता है उसमें चौथे दिन वो बन रहे हैं। तो जाहिर ही बात है कि जो शमसी साल है वो तो भाई सूरज से शुमार होगा ना, तो सूरज आपका बढ़ रहा है चौथे दिन। इसीलिए हनू कैलेंडर में हर साल में हफ्ते के चौथे दिन से नया साल शुरू होता है। तो ये तो बिब्लिकल नक्शा है, बिब्लिकल दलील है हमारे पास, ठीक है। और मैंने जब हनू कैलेंडर को पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि हर साल इसकी जो सेटिंग है वो इस कदर बेहतरीन है कि जनाब हर साल, मिसाल के तौर पे आज जुमेरात है और आज जो है वो अगर हम हनू कैलेंडर को देख लें, उसकी मेरे ख्याल में आज कोई 7-8 तारीख होगी, मुझे एक्चुअली याद नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल आज 7 भी है या 8 भी है, तो अगले साल भी जुमेरात के दिन 8 तारीख ही होगी। इसकी इतनी प्यारी सेटिंग है, इतनी जबरदस्त सेटिंग है, ठीक है जी। तो इसमें कभी भी तब्दीली नहीं आती। अच्छा सुफियान भाई आप कंटिन्यू करें, मैं आपकी वीडियो चलाता हूँ। मुझे लग रहा है मुझे अपना लैपटॉप ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, कुछ मसला हो रहा है। आप लोग कंटिन्यू करें, मैं दोबारा आता हूँ। जी जी। तो आप अपनी भाई ये क्रिएशन के हफ्ते में जो जिस हफ्ते में तख्लीक होती है उसी हफ्ते के चौथे दिन में ये सूरज चांद सितारे बनते हैं और वहां से साल जो है वो शुमार होना शुरू होता है। शम्स का पहला दिन हफ्ते का चौथा दिन, शम्स का, हफ्ते का नहीं, शम्स का यानी सूरज का, ठीक है जी। सो इससे पहले ना सूरज चांद था, ना सितारे थे, ना सूरज था। तो भाई जब ये आएंगे तो साल शुमार होंगे ना, दिन शुमार होंगे या घंटे शुमार होंगे। तो इस तरह से, इसीलिए इस कैलेंडर को जो है क्रिएशन कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है जी। इसी वजह से तो इसका नाम है क्रिएशन कैलेंडर।
اور اس کو صدوق کاہن استعمال کرتے تھے، اسی لیے اس کو صدوق کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. سو لہٰذا یہ منافق لوگ ہی ایسا الزام ہم پر لگاتے ہیں، ورنہ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگلا کچھ سوال ہے تو آپ کر دیں تاکہ میں مزید آگے بڑھوں، کیونکہ ایک چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں یہ ساری چیزیں کلیئر کر دوں. اچھا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا بائبل کے اندر 364 کے سال کا ثبوت ہے، 364 دن کے نا؟ اچھا جی چلیں، میں نے آپ کو کچھ نہ آپ کے ان باکس، ہاں اچھا 364 دن جو ہیں وہ بائبل سے پروف ہے. ہاں جی بائبل سے پروف ہے، وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. بائبل مقدس میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بائبل مقدس میں جو منتھ ہے وہ بائبل نے کتنے دنوں کا شمار کیا. ٹھیک ہے نا جی. بائبل اسے کس طرح سے شمار کرتی ہے، یا بائبل نے جو کیلنڈر کی کاؤنٹنگ ہے وہ کیسے کی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں سے یہ ملتا ہے کہ جو طوفان آتا ہے وہ آتا ہے دوسرے مہینے کی 17 تاریخ کو. اگر آپ کے پاس حوالے ہیں تو آپ لگاتے جائیں تاکہ پبلک دیکھتی جائے ان حوالہ جات میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. سو آپ جب دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں تو وہاں پر 150 دنوں کو 5 منتھ میں بیان کیا گیا. اب آپ 150 دنوں کو 5 منتھ میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ہر مہینہ 30 دن کا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہر مہینہ 30 دن کا بنتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائش کی کتاب میں جناب نوح کے دنوں میں بھی جو کیلنڈر تھا اس کا مہینہ 30 دن کا ہوتا تھا، جبکہ ہلیل یا قمری کیلنڈر میں ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے اور ایک مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں مان بھی لوں کہ جناب نوح کے دنوں میں بھی چاند کا کیلنڈر تھا، تو پھر جو ہے بائبل جو ہے یہاں پر بائبل کے جو بیانات ہیں وہ متضاد ہو جائیں. وہ بھلا کیسے؟ میں مان لوں کہ جی ایک مہینہ جو ہے جو ایک مہینہ 29 کا تھا ایک مہینہ 30 کا تھا، تو پھر 150 دن نہیں بنتے، پھر کتنے بنیں گے؟ 148 دن. اگر میں 2 مہینے 29 کے لے لوں اور 3 مہینے 30 کے لے لوں تو پھر کتنے ہوں گے؟ 148 دن. تو پھر آپ کی بائبل جو ہے وہ جناب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی بائبل میں کیا لکھا ہے اور آپ کا کیلنڈر کیا ثابت کر رہا ہے. اس لیے قمری کیلنڈر وہاں پر نظر نہیں آتا، وہاں پر شمسی ہنو کیلنڈر نظر آتا ہے. یہ چیز صرف آپ کو ہنو کیلنڈر میں ملتی ہے، اور اس کے بغیر آپ اس حوالے کو ثابت نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب آپ پیدائش کے علاوہ جب آپ بائبل کی آخری کتاب پر آتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، تو غالباً 11 باب ہے، آپ وہ بھی ذرا حوالہ لگا دیں تو وہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ 42 مہینے اور 1260 دن، 1260 دنوں کو 42 مہینوں میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب 1260 دنوں کو جب آپ 42 میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہر منتھ 30 دن کا ہوتا ہے، ہر منتھ 30 دن کا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ قمری کیلنڈر تھا تو قمری کیلنڈر کا ایک مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور ایک مہینہ 30 کا ہوتا ہے، تو پھر جناب یہاں پر 1260 دن نہیں رہتے. میں غلط تو نہیں ہوں کہیں؟ پھر بھی جہاں 1200 اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تیسرے سال میں لیو لگ جاتی ہے تو یہ معاملہ برابر ہو جاتا ہے. بھائی برابر نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کا معاملہ یہاں بڑا خراب ہو جائے گا، پھر بھی آپ یہاں پھنس جائیں گے. پھر بھی بائبل کے بتائے ہوئے دن آگے پیچھے ہوں گے، لازم ہوں گے. لہذا یہ حوالہ پروف کرنے کے لیے آپ کو جب تک ہنو کیلنڈر کی سمجھ نہیں آتی، آپ اسے ایکسپٹ نہیں کر لیتے، تب تک آپ یہ حوالہ بائبل کا پروف ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب یوحنا رسول جو تھے جس کیلنڈر کو لکھ رہے ہیں یا جہاں سے وہ دنوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، جہاں یہ جو ٹائمنگ بتا رہے ہیں وہ کسی قمری کیلنڈر سے نہیں بتا رہے، وہ کسی ایسے کیلنڈر سے نہیں بتا رہے جو شمسی نہیں تھا، بلکہ وہ اسی کیلنڈر سے بتا رہے ہیں جو کہ پیدائش کی کتاب میں استعمال ہوا ہے، جس کو جناب موسیٰ نے پیدائش کی کتاب میں جو ہے بیان کیا. سو اب پیدائش کا مکاشفہ میں نظر آتا ہے کہ بائبل کا جو کیلنڈر ہے اس کا منتھ 30 دن کا ہوتا ہے. اس کا منتھ کتنا ہوتا ہے جی؟ 30 دن کا. اب 12 مہینوں کو 30 دن کا اگر آپ لیں
تو ہر مہینہ 30 دن کا لیں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 360 دن. ٹھیک ہے جی. اب میرے پاس یہ دو حوالہ جات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بائبل کا ہر منتھ 30 دن کا ہوتا ہے. اب 12 منتھ جو ہے وہ 360 دن ہے. اب خروج کی کتاب اس کا 34 باب آیت نمبر 22 جب آپ نکالتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 34 باب آیت نمبر 22، اس کی اردو اور عبرانی دونوں نکال لیجئے گا اور سکرین پر شیئر کر دیجئے گا. خروج کی کتاب اس کا 34 باب آیت نمبر 22 ذرا سکرین پر شیئر کر دیں. 34 باب کی آیت نمبر 22. تو یہاں کچھ یوں لکھا ہے، اور تو جوہو کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید ماننا کرنا. آمین. اب یہاں پر یہ جو لکھا ہے نا سال کے آخر میں، یہاں پر عبرانی میں جو لفظ ہے وہ بھی ذرا دکھا دیں لوگوں کو، پبلک کے سامنے شو کر دیں. یہاں پر عبرانی لفظ ہے تکوفات. ٹھیک ہے جی. یہ تکوفہ کی جمع ہے، ایک سے زیادہ تکوفہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک تکوفہ کی بات نہیں ہو رہی، تکوفات ہے یہ، یعنی زیادہ تکوفہ ہیں، کیونکہ ایک سال کے اندر 4 تکوفہ آتے ہیں. کتنے؟ 4 تکوفہ. اب ہنوک کیلنڈر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے 4 تکوفہ ہوتے ہیں، تکوفہ کبھی بھی منتھ کے اندر شمار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے، ہر 3 مہینے کے بعد ایک تکوفہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہر موسم کو 91 ڈیز پر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے تکوفہ شامل کر کے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے سال کے ٹوٹلی جو ہے 364 دن بنتے ہیں، 4 تکوفہ کے دن اور 360 دن. 360 پلس 4 یہ ہو جاتے ہیں 364 دن. اب یہ بائبل کے یہ حوالہ جات ہنوک کیلنڈر کے 364 دن پراپر طور پر ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بائبل سے ثابت ہیں، کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہے، کہیں آپ کو بھاگا دوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بائبل ثابت کر رہی ہے کہ تکوفات جو ہیں وہ آپ نے منانے، یہ تورا کا حکم ہے. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ قمری کیلنڈر میں آپ تکوفات مناتے ہیں؟ آپ اگر تکوفات مناتے ہیں تو کہاں مناتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے؟ خیر میں نے تو کبھی کسی نہ کسی مسیحی کو نہ کسی یہودی کو کبھی تکوفہ مناتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. سو تکوفہ جو ہے ایک تو یہ مائنس ہو جاتا ہے قمری کیلنڈر میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تکوفہ منانے کا حکم تورات میں موجود ہے اور وہ سال میں 4 آتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 دن یہ ثابت ہو جاتے ہیں خروج میں سے، اور پیدائش کی کتاب سے اور مکاشفہ کی کتاب سے 360 دنوں کا سال بھی ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کیلنڈر تھا وہ 364 دن پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں اگر چاہوں تو یہ 365 بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن ابھی یہ میں نے بریک رکھی ہوئی ہے. یہ ایک وقت آئے گا تو وہاں پر میں بتاؤں گا کہ بھائی 365 بھی اس کیلنڈر میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ شمسی چکر کو پورا کرتا تھا یہ کیلنڈر. کس طرح سے کرتا تھا یہ وقت آئے گا پھر میں بتاؤں گا. جی مزید کوئی کوشچن ہے تو کر لیں تاکہ آگے بڑھیں. نہیں جی آپ کریں، جی آپ کنٹینیو کریں. اچھا جی. ہاں اچھا جی. بات یہ ہے، ایک حوالہ ہے یرمیہ کی کتاب سے، وہ ذرا لگا دیں پھر میں اپنی بات شروع کروں. اس حوالے کو سارے بہن بھائی جتنے بھی دیکھ سن رہے ہیں وہ اس حوالے کو غور سے پڑھ لیں. بائبل آپ کو کیا سبق دے رہی ہے، بائبل آپ کو کیا سکھا رہی ہے. یرمیہ کی کتاب سے یہ حوالہ ہے. جوزف بھائی لگا دے ذرا حوالہ. میں نے لگا دیا جی، آ جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہنوک کیلنڈر ساکن ہے. ہاں جی آ گیا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہنوک کیلنڈر ساکن ہے. وہ بندہ انہوں نے پوچھا یار اور مائیکل جیکسن نے ڈانس کرے کیلنڈر کہتے ہیں یہ ساکن ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتا. اچھا جو لفظ وہ بول رہے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہنوک کیلنڈر سے بالکل ناواقف ہیں، ان کو آنے کا پتہ نہیں ہے. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی یہودی مسیحی بت پرستوں کا کیلنڈر 364 دنوں پر دکھائیں. یہ واحد ایسا کیلنڈر ہے جو صرف اور صرف صدوق گھرانہ استعمال کرتا تھا.
किसी भी बुत प्रस्त ने कभी भी 364 दिन पर कैलेंडर नहीं बनाया। रोमी यूनानी जो थे वो उनके दूसरे शमसी कैलेंडर थे, ठीक है। ये कहता है जी ये बुत प्रस्तों से आया, ये भी एक बड़ा झूठ है। अच्छा जी, ये हवाला जो है यिर्मयाह की किताब का, ये पढ़ते हैं जरा जोसेफ भाई, मुझे जरा छोटा नजर आ रहा है ये। खुदावन यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो, और पुराने रास्तों की बात हो कि अच्छी राह कहाँ है, इसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हालेलुया। यहां पर यिर्मयाह की किताब में बताया गया है कदीम रस्तों पर खड़े हो जाओ, अपने बुजुर्गों की राहों पर चलो, ठीक है जी। बुजुर्गों से पूछो, कदीम लोगों से पूछो। यिर्मयाह की किताब में वाज़ह ईमानदार को ये हदायत की गई है कि आपने कदीम बुजुर्गों को चेक करना। इस हवाले से मैं ये आप सबको नसीहत करना चाहता हूं कि आप ये देखें कि एंशिएंट जूडाइज्म क्या करता था। जैसे कि अयाज भाई ने कहा कि अब अलमिया ये बना हुआ है, खासतौर पर मिसियानिक हलकों में, जो खासतौर पर पाकिस्तान में खुदा की तौरात को कबूल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप तौरात को कबूल करते हैं, लेकिन ये रवैया बिल्कुल गलत है कि आप वही करना शुरू कर देते हैं जो इस वक्त का मौजूदा जूडाइज्म कर रहा है, ठीक है जी। तो ये प्लीज वो जो अंधी पैरवी है ना, वो ना करें, आप उस तहकीक कर लें। जैसा कि मैं एक मौजू भी सिखा चुका हूं कि मौजूदा जूडाइज्म जो है ये तो दरअसल खजर जुइश है, ये तो यहूदी हैं ही नहीं। आप किन यहूदियों को फॉलो कर रहे हैं? इनका कैलेंडर नकली, ये खुद भी नकली, ठीक है जी, और बहुत कुछ इनका नकली है। इन्होंने रवायतें भी नकली बना ली हैं भाई। इवन के अब जो तालीत ये डिजाइन करते हैं वो भी नकली, और यहां तक कि इनका डेविड स्टार भी नकली, और आज तक कोई असल इसराइली जो है वो। हाँ जी सुफियान भाई रुके हैं। जब सब कुछ नकली है, सब कुछ नकली है, ये कौन होते हैं क्रिसमस के ऊपर एतराज करने वाले? देखें, आप क्रिसमस नहीं मनाते, मुझे पता है, अयाज भाई क्रिसमस नहीं मनाते, हमें पता है। मैं सिर्फ एक मिनट, जी जी, ये होते कौन है क्रिसमस के ऊपर एतराज करने वाले? आप देखें कि 1 दिसंबर से लेके ना 1 जनवरी तक जो क्रिसमस के ऊपर ये लोग बात कर देते हैं, जो ये बकवास कर देते हैं, भाई क्रिश्चियन उस दिन को मुकद्दस समझते हैं। वो ये कहते हैं कि हम जश्न विलादतल अल मसीह मनाते हैं, वो अपने घरों के अंदर खाने बनाते हैं, केक काटते हैं, वो इबादत करते हैं, उसके अंदर कोई शिरक नहीं पाया जाता, ना ही वो कोई ऐसी को ज़नाकारियां कर रहे होते हैं। और ये इतने कई तो मैंने, आप यकीन करें, ऐसी ऐसी पोस्टें देखी, वो कहते हैं जेड़ा ईद विलादतुल मसीह मनाएगा, मसीह की विलादत की खुशी मनाएगा, वो पक्का जहन्नमी है, वो पक्का काफिर है, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और गंदी गंदी गालियां तक दी जाती हैं क्रिश्चियंस को। इनका तो खुद यहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ है। ये कौन होते हैं क्रिसमस और ईस्टर के ऊपर बात करने वाले? अच्छा, मैं तो मिसियानिक के खिलाफ नहीं हूं। देखें अयाज भाई, देखें इसमें ना 2-3 चीजें बड़ी काबिल गौर हैं कि जब इनका कैलेंडर देखें, वो दुरुस्त नहीं है। कैलेंडर कौन सा मानना चाहिए? बाइबल का हमारी सर आंखों के ऊपर है। हमें खुदा जानता है कि हमें नहीं पता था कि ये कैलेंडर जो है इनका, वरना हम इनको कादियानियों की तरह इन्होंने खुडे रहन लगा दे, इन्होंने कि इधर आओ, तुम अब बताओ। अब जब क्रिसमस आएगा सबसे ज्यादा पोस्ट मैं लगाऊंगा कि पुत्र तुम इधर आओ। अभी जब कोई कादियानी आके हमारे साथ बकवास करता है ना इब्नुल्लाह के ऊपर कि यसूल मसीह खुदा के बेटे हैं, उनको हवाला दिया जाता है कि मिर्जा कादियानी खुद ये कह के गया है कि मैं खुदा का बेटा हूं, तुम इतराज करने वाले होते कौन हो? अब कोई बंदा आके बात तो करे, ये मैं नाम नहीं लूंगा, कोई इतना उनका कोई कद काठ नहीं है, या कोई इतने कोई बड़े मोतबर नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है उनका। वो ऐसे ऐसे खबीसुल नस्ल लोग हैं, आप यकीन करें क्रिश्चियंस को गंदी गंदी गालियां देते हैं ग्रुप्स के अंदर ऐड करके, और उनके साथ वो जलालत करते हैं ना कि अगर कहीं सामने मैं कोई पाकिस्तान में होता तो मैं 10 मत देनी सी। जब तुम्हारी तालीम एक सवाल करना चाहूंगा सुफियान भाई से, एक सवाल करना चाहूंगा जी जी सुफियान भाई से, एक सवाल है छोटा सा। जी भाई। अच्छा सुफियान भाई, ये जो आप खिजार यहूदी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये जूझ मजूज भी कोई यही लोग हैं या कोई और है? सुफियान भाई, मैंने आपको माइक म्यूट किया, आप माइक अनम्यूट करें क्योंकि वो आवाज डबल हो रही थी। जी अयाज भाई, ये बिल्कुल ये जूझ मौजूद ही है। एक प्रोफेसी है जनाब मसीह ने की थी नजीम के अंदर। आपको तो पता है कि जनाब मसीह ने जब भी लफ्ज भेड़े इस्तेमाल किया वो सिर्फ इसराइल के लिए किया, ठीक है ना, ये जंटाइल के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुआ बाइबल के अंदर ये लफ्ज, ठीक है जी, ये सिर्फ इसराइल के लिए होता है। जब जनाब मसीह ने ये कहा था ना कि बहुत से भेड़िए भेड़ों के रूप में आते हैं,
تو بیسیکلی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اسرائیل بن کر غیر قوموں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جنٹائل سے اسرائیل بن کر آئیں گے. تو یہ پروفیسی جو ہے دراصل سن 1947 میں پورے طور پر پوری ہوئی ہے، کیونکہ سن 1947 میں اسرائیل کا ملک اسرائیل کو نہیں ملا، بلکہ یہ ملک خزر جوش کو ملا ہے. خزر جوش وہ ترک خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن کا ڈی این اے سیدھا سیدھا یافت کی نسل سے ملتا ہے، اور حزقیل 37 باب کے اندر اس نسل کو ڈائریکٹلی جوج ماجوج کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اشکنازی جوش جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی جوج ماجوج کہا گیا، اور یہ جوج ماجوج ہے. اب بھائی آپ تو چل رہے ہیں جوج ماجوج کے کیلنڈر پر جن کو بائبل لتر پھیرتی ہے صحیح والے، آپ کہتے ہیں ہم اس کیلنڈر کو نہیں مانتے تو ہم بدعتی ہیں. ارے یار بائبل کہتی ہے کہ آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو میں تو نہیں ماننے والا بھائی ان کے کیلنڈر کو. میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا، اتنا بڑا ٹرن کیوں لیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یار ہم تب تک صحیح راہ پر نہیں چل سکتے جب تک ہم قدیم رستوں میں جا کر کھڑے نہیں ہوں گے، جیسا کہ یرمیہ میں لکھا ہے قدیم رستوں میں کھڑے ہو جاؤ، قدیم لوگوں سے پوچھو، ان کی راہوں کو اختیار کرو. تو میں نے جب سے اینشنٹ جوڈائزم پڑھنا شروع کیا ہے مجھے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا تھا. اب آپ دیکھ لیں انہوں نے روایتیں چینج کر دی، انہوں نے تالیت چینج کر دی، تالیت کے اندر یہ جو ڈیوڈ سٹار ہے یہ چینج کر دیا، یہ لومیناٹی فری میسنز کا سٹار ہے ڈبل ٹرائی اینگل کا، جو کہ ڈائریکٹلی شیطان کے گھر سے ملتا ہے ڈائریکٹلی جا کر. اس کا تعلق تو نہ بائبل سے نہ خدا کی قوم سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے بے تحاشا روایات جو ہیں عیدوں میں استعمال ہوتی ہیں، جو شبات میں استعمال ہوتی ہیں، جو دیگر عبادات میں استعمال ہوتی ہیں، وہ سب چینج کر دی، سب چینج کی ہیں. ایک بھی روایت کو انہوں نے معاف نہیں کیا، سب کو چینج کیا. اور وہ جو پروفیسی آپ ابھی پڑھ رہے تھے دانیل کی، تو آپ نے صحیح کہا ان پر لاگو ہوتی ہے، فریسیوں پر ان پر لاگو ہوتی ہے. انہوں نے پراپر طور پر جو ہے پورا جو ہے وہ جناب اپنا جی بھر کر کام کیا، اور دنیا پر نیو ورلڈ آرڈر لانے کا جو ان کا منصوبہ تھا وہ پراپر طور پر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور انہوں نے اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بنائی ہے بڑے طریقے سے. اب پرابلم یہ ہے کہ یار آپ جس گھر کو فالو کر رہے ہو، جن لوگوں کو فالو کر رہے ہو، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہو ہم یہودیوں کو فالو، بھائی آپ یہودیوں کو فالو نہیں کر رہے، آپ دھوکے میں ہو. کون یہودی؟ ٹھیک ہے، یہودی نہیں ہے وہ. قادیانیت کو فالو کر رہے ہیں جی، سفیان بھائی قادیانیت فالو ہو رہی ہے، قادیانیت ہو رہی ہے. او بھائی دوسرا مہینہ جڑا ہے وہ سفر ہے مسلمانوں کا، وہ مرزے نے اس کو چوتھا مہینہ لکھ دیا ہے، اور یہ کرسچنوں کے قادیانیوں تو کھٹے لائن لا دینا جی. یہ دیکھیں کیلنڈر، اور مرزا قادیانی نے بھی کیلنڈر کے ساتھ یہ ہاتھ کیا مسلمانوں کے. مسلمان کیوں پیچھے پڑے ہوئے ان کے؟ ہاں جی. اب میں نا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قدیم بزرگ تھے وہ کیا مانتے تھے. حزقیل کی کتاب 48 باب کی آیت نمبر 11 پڑھ دیجیے گا ذرا، جوزف بھائی نکال کر سامنے لگا دیں، سب پڑھ لیں ذرا. ایک گھرانہ آپ کو دکھاتا ہوں سب کو، جس گھرانے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور یہ جناب سلیمان کی جو پہلی ہیکل تھی، اس ہیکل میں پہلا کاہن بننے والا یہ بندہ تھا جو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں. میں لگا دیتا ہوں جی. مزے کے ساتھ آج اسٹریم تھوڑی لمبی ہو جائے گی، 1 گھنٹہ 8 منٹ کی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بات آج ساری کر لیں. کوئی نہیں، آپ وہ حوالہ پڑھے، میں نکال دیتا ہوں اتنی دیر میں. میں نے آپ کے ان باکس میں بھیجی ہے، تھوڑی دیر پہلے بھیجی. چلو میں ادھر سے نکال لیتا ہوں. اچھا جی، حزقیل 48 باب ہے، آیت نمبر 11 ہے. کیا لکھا ہے؟ آپ حوالہ لگا دیجیے گا تاکہ سب دیکھ لیں. یہاں لکھا ہے یہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو صدوق کے بیٹوں میں سے مقدس کیے گئے ہیں، جنہوں نے میری امانت داری کی اور گمراہ نہ ہوئے، جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے جیسے بنی لاوی گمراہ ہوئے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سارا اسرائیل گمراہ ہوا ہے، لاویوں میں سے سارے لوگ گمراہ ہوئے، لیکن ایک گھرانہ ہے جس کے بارے میں یہوہ پاک خدا خود دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے. ہاللیلویا جی، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے. یہاں تک لکھا ہے کہ جنہوں نے میری امانت داری کی، یعنی ہر چیز کو بطور امانت انہوں نے ویسا ہی سنبھال کر رکھا جیسا کہ خدا نے ان کو دی تھی. اس میں کبھی بھی بددیانتی نہیں کی انہوں نے.
انہوں نے امانت داری کی. یہ صدوق گھرانہ جو ہے یہ سلیمان کی بنائی ہوئی ہیکل میں جو ہے خدمت کرنے والا جو صدوق بندہ تھا, جو صدوق شخص تھا, یہ پہلا شخص تھا ہیکل میں کھڑا ہونے والا. ٹھیک ہے, جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تو یہ پہلا شخص تھا جس نے خدا کی ہیکل کے اندر خدمت شروع کی. تو میں آج ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے قدیم راہوں کو دریافت کرو, قدیم رستوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ, قدیم لوگوں سے پوچھو. تو سب سے پہلے جو ہیکل بننے والی ہے وہ ہے جناب سلیمان بادشاہ نے جو بنائی تھی. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ہیکل کے اندر کامیابی کے ساتھ خدمت ہوئی تھی. اب آپ نے دیکھنا کہ اس کے اندر جو کاہن خدمت کرتے تھے وہ کیسے مطلب چلتے تھے, کس کیلنڈر کو فالو کرتے تھے, کیونکہ یہوہ پاک خدا کا ان کے لیے یہ دعویٰ ہے, ان کاہنوں کے لیے یہ دعویٰ ہے, صدوق کاہنوں کے لیے, کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے, وہ کبھی بھی بددیانت نہیں ہوئے. اب آپ نے اس گھرانے کو دیکھنا ہے, اس گھرانوں کو فالو کرنا ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہوا, کبھی بددیانت نہیں ہوا. وہ گھرانہ ہمارے لیے نقشہ ہے, ایک نمونہ ہے. اب میں آپ کو ان کے بارے میں ڈیڈ سی اسکرول میں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس کیلنڈر کو فالو کیا تھا. اب جس کیلنڈر کو وہ فالو کر رہے ہیں اسی کیلنڈر کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ ان کے نقش قدم پر نہیں ہیں تو آپ دوسرے اسرائیل کی طرح یا لاویوں کی طرح گمراہ ہیں, سیدھی سی بات ہے. سو یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, صدوق کاہنوں کا کیلنڈر کون سا تھا. ڈیڈ سی اسکرول کے تماروں کی دریافت اب تک کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک تھی. سن 1947 سے سن 1956 تک قمران بحر مردار کے قریب میں 11 غاروں میں پایا گیا, اور ممکنہ طور پر اسینی کمیونٹی نے, جن کو صدوق کاہن بھی کہا جاتا ہے, لکھا تھا. یہ ایک یہودی کاہنوں کا فرقہ تھا جو یسوع المسیح سے پہلے اور اس کے دوران وجود میں تھا. تماروں نے ہماری سمجھ کو تبدیل کر دیا. عبرانی بائبل کے ابتدائی یہودی اور مسیحیت کے ابتدا کے تقریباً 85,000 ٹکڑوں کے ساتھ کم از کم 972 تمار دریافت ہوئے. ان کی تاریخ 250 BC اور 68 AD کے درمیان ہے. تماروں کو 2 بنیادی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے, 225 بائبل کے تمار اور 747 غیر بائبلی تمار. غیر بائبلی تماروں کو مزید میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ اپاگرافا جو ہیں وہ بھی تمار ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ جی سوڈوفی گرافک تمار بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو خیر میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. بائبل کے تماروں میں عبرانی بائبل, عہد نامہ قدیم کی کتابوں کی متعدد کاپیاں موجود ہیں, اور یہ عبرانی بائبل کی سب سے قدیم مکمل عبارتیں ہیں. بائبل کے تماروں میں 2 کتابیں ہیں جن سے زیادہ تر واقف لوگ نہیں ہیں. ایک یوبلی کی کتاب اور دوسری ہنوک کی کتاب. یوبلی میں یہوہ خدا کی مقررہ وقات کے بارے میں اہم معلومات شامل ہیں, اور ہنوک کی کتاب شمسی کیلنڈر پر مشتمل ہے. فرقہ وارانہ تماروں کے حصے کے طور پر کیلنڈر سکرول بھی موجود ہے جس میں قمران برادری کے کیلنڈر کے ثبوت موجود ہے. یہ وہی شمسی کیلنڈر ہے جو ہنوک کی کتاب میں پیش کیا گیا. ایک بات میں یہاں تمام سننے والوں کو بتا دوں, خاص طور پر ان بھائیوں سے جو میرے خاص طور پر بڑے مخالف ہیں, ان کو یہ بڑا وہم ہے کہ ہم شاید ہنوک کی کتاب کو غلط ثابت کر لیں گے تو کیلنڈر اڑ جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ہنوک کی کتاب کو رکھ دیں سائیڈ پر, ایک سائیڈ پہ کر دیں ہنوک کی کتاب کو, آپ یوبلی کو بھی ایک سائیڈ پر کر دیں. جناب آپ کو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, پھر بھی کیلنڈر ثابت کر دوں گا ان کتابوں کے بغیر بھی. ایاز بھائی یہ بڑا ان کو وہم ہے کہ پتہ نہیں ہنوک کی کتاب کو ہم غلط ثابت کر لیں گے تو پتہ نہیں کیلنڈر جو ہے وہ اڑ جائے گا. تو جو ڈیڈ سی اسکرول میں سے مواد دریافت ہوا ہے اور قمران غاروں میں سے تمار دریافت ہوئے ہیں, بائبلی اور غیر بائبلی اور دیگر اپگرفا کتابوں کے جو مسودہ ملے ہیں, اور دیگر یہ 2 کتابوں کے بھی تمار جو ملے ہیں, ان سے ثابت ہے کہ صدوق گھرانہ کون سا کیلنڈر استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس گھرانے سے بھی ثابت آپ کو کر سکتے ہیں. میں اب یہاں ہنوک کی کتاب کی صرف بات نہیں کر رہا. اب آگے بڑھتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل کے متعدد متن میں سے یوبلی اور ہنوک کی زیادہ کاپیاں ملی ہیں. یوبلی کی کتاب کی 21 کاپیاں اور ہنوک کی کتاب کی 25 کاپیاں. خروج, احبار, گنتی, یرمیہ اور یرمیہ کی نقلوں سے زیادہ ہیں. دوسرے انبیاء کی یسایہ بھی شامل ہے. پھر بھی فریسیوں نے ان کتابوں میں سے کسی کو عبرانی بائبل یا پرانے عہد میں شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں
जो जिनको खास तौर पर कैनन का बड़ा कीड़ा काटता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस से एक हवाला दो कि जिनको ये अथॉरिटी दी गई हो कि तुमने कैनन बनाना है। मैं आपको तारीख से और बाइबल से सबूत देता हूं कि कैनन बनाने की अथॉरिटी किनको थी। जिनको अथॉरिटी थी उनको तो दीवार के साथ लगा दिया गया और तुम सब खेत के हीरो बन गए, ठीक है ना जी। उन सबको दीवार के साथ लगा दिया गया और आज उन्हीं के तमाम नक्शे कदम को बिदत कहा जाता है, ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि कैनन का जिनको कीड़ा काटता है बड़ा कि जी ये किताब कैनन में नहीं थी, उसमें नहीं थी, वो मुझे ये बताओ कैनन बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? बिब्लिकल हवाला दो मुझे। अगर तुम्हारे पास बिब्लिकल हवाला नहीं है, तुम्हारे पास कोई बिब्लिकल अथॉरिटी नहीं है कि भाई इसके पास अथॉरिटी थी, तो जनाब अपने काम से काम रखें, वरना ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपकी जगहशाही बहुत होगी। तो मैं तो खामोश रहता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार फिर भी लिहाज कर जंगा में आगे बढ़ता हूं। इन तमारों को नकल करने वाले कुमरान बरादरी ने जाहिर किया कि वो इन दोनों किताबों को अहमियत की नजर से देखते थे, यानी सदूक घराना इन दोनों किताबों को बड़ी अहमियत देते थे भाई। कुमरान गारों में एक चूने के पत्थर की सैंडल दरियाफ्त भी थी, जिससे जाहिर होता है कि कम्युनिटी वर्नल इक्वनेस के दिन का तयन करने में दिलचस्पी रखती थी। इसे दिन के बजाय साल के दौरान सूरज की पैमाइश करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मुताला करने के बाद दो मुहक्किकीन ने यह नतीजा अखज किया कि यह बुनियादी निकात का तयन करने और एक कैलेंडर को तय करने के लिए इस्तेमाल होता था, जिसके मौसम सूरज, चांद और सितारों की निशानियों के जितना मुमकिन हो करीब हो। इस बात की मजबूत ताइदी सबूत मौजूद है कि कुमरान कैलेंडर का शुमार दर हकीकत एक ऐसे तरीका से किया गया था जिसमें सूरज मशरिक में तुलू होने पर हकीकी पैमाइश शामिल थी, जिसका जैसा कि हनूक की किताब में हदायत भी मौजूद है। यानी कुमरान गारों में मिलने वाला कैलेंडर हनूक की किताब से बिल्कुल मुशाबे है, हनूक की किताब से बिल्कुल मुशाबे है। अब ये कैलेंडर जो है सिर्फ हनूक की किताब से साबित नहीं है, ये कैलेंडर सदूक घराने का एक नमूना कुमरान गारों से मिला है, वहां से सबूत है जिसको आप कभी मिटा नहीं सकते, जिसको आप कभी भी झुठला नहीं सकते। वैसे तो अब लोगों ने जब से ये कैलेंडर का इशू आया है, अब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है जी ये डेड सी स्क्रॉल सारा फ्रॉड है, सारा बकवास है। जबकि पहले गैर कौमों को जब बाइबल की सच्चाइयां साबित करने के लिए जब मुनाजरे या बहसें होती थी, तो हमारे लोग उठाकर डेड सी स्क्रॉल के नुस्खे रखते थे, ये देखें जी कदीम नुस्खे, ये देखें जी डेड सी स्क्रॉल से मिले। अब जब कैलेंडर की बारी आई तो ये कहता है जी डेड सी स्क्रॉल एक फ्रॉड है। तो भाई आप सारा ही फ्रॉड कह दो फिर। आपको कैलेंडर के टाइम ही फ्रॉड याद आया, पहले फ्रॉड याद नहीं आया। यानी आप डायरेक्टली बाइबल पर अटैक कर रहे हैं, आप सिर्फ कैलेंडर पर अटैक नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। सो लिहाजा इनकी जो रयाकारी है वो आप सबको नजर तो आ रही होगी कि ये कर क्या रहे हैं। अच्छा जी आगे बढ़ता हूं। हैकल के मशरकी दरवाजे को सन गेट या सन राइज गेट कहा जाता है। सन गेट का इस्तेमाल मौसम और मौसम खजा के मुसावत को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। बाबुल में जलावतनी से पहले यह जरूरी समझा जाता था कि साल के 2 दिन सूरज बराह रास्त मशरकी दरवाजे से और हैकल के तमाम मशरकी दरवाजों से बराह रास्त हैकल के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में एक लाइन में तरतीब दिया गया था। ईस्टर्न गेट को सन गेट भी कहा जाता था। मशरकी गेट पर एक आला गर्मियों में सूरज की पहली किरणों को मुनक्कस करने के लिए डिजाइन किया गया था और मौसम सरमा के माहौल जब सूरज बाल तरतीब जनूब मशरक और शुमाल मशरक में तुलू होता था तो साल जो है कब शुरू होता था ये भी साथ में जो है यहां से हमें पता चल जाता है। अच्छा जी साल कब से शुरू होगा, इस बात का तयन करने के लिए इक्विनोक्स का तयन अहम था। आपको शमसी कैलेंडर के पहले दिन का तयन करने के लिए इक्विनोक्स को जानने की जरूरत है। शमसी कैलेंडर को यहोवा खुदा ने दाऊद बादशाह और सुलेमान के जमाने में अपनी हैकल की तामीर में शामिल किया था और सदूक काहिन शमसी कैलेंडर की अहमियत को उजागर करते थे। सदूक जिसका मतलब सादक, एक काहिन था जो हरून के बेटे एलीजर की नस्ल से था, जो मसशुदा सिलसिला है जहां से तमाम सरदार काहिनों को आना चाहिए। एक और बात बताऊं आपको, ये फरीसियों ने जो ड्रामेबाजियां की हैं इन्होंने तमर के खानदान से भी काहिन लिए हैं, ठीक है जी, फरीसियों ने। जबकि बाइबल की तालीम ये थी कि आपने सरदार काहिन सिर्फ और सिर्फ सदूक घराने से लेने हैं, ये तौरा की तालीम है। जब आप लावियों में से किसी और घर से सरदार काहिन लेंगे तो तौरा टूट जाएगी, ऑटोमेटिकली शरीयत जो है वो टूट जाएगी और लोग गुमराह हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। अच्छा जी, सरदार काहिन सदूक ने अपने बेटे अबी सलूम की बगावत के दौरान बादशाह दाऊद की मदद की और बादशाह
سلیمان کو تخت پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یروشلم میں سلیمان کے پہلے ہیکل کی تعمیر کے بعد صدوق کاہن ہیکل سلیمانی میں خدمت کرنے والا پہلا سردار کاہن تھا۔ اس کے لیے دیکھیں پہلا تواریخ اس کا 28 باب آیت نمبر 19۔ اس حوالے میں بادشاہ داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا یہ سب یعنی اس زمانہ کے یہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے۔ یعنی جناب داؤد نے کہا کہ یہ سارا جو کام ہے، یہ جو نمونہ ہے، خدا نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے مجھے دیا ہے، مجھے سمجھایا بھی ہے۔ بادشاہ داؤد سلیمان کو اپنی ہدایت دے رہا ہے۔ یہ ہدایات اسے یہوہ خدا کے ہاتھ سے دی گئی تھیں، جیسا کہ یہوہ خدا نے تجویز کیا تھا۔ صدوق شمسی کیلنڈر کا کام یہوہ خدا کی ہیکل کی تعمیر میں واضح ہے، کیونکہ داؤد بادشاہ اور اس کے سردار کاہن صدوق نے شمسی کیلنڈر کو برقرار رکھا تھا۔ اب جب آپ کو یہ ثبوت مل رہا ہے کہ اس ہیکل کے اندر جو کیلنڈر استعمال ہو رہا ہے وہ کس کے ہاتھ کا دیا ہوا ہے؟ کیونکہ جناب داؤد نے کہا ہے کہ مجھے خدا نے یہ سارا نمونہ جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے، تو ہیکل کے اندر جو کیلنڈر استعمال ہوگا وہ کس نے لکھ کر دیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ خدا کے ہاتھ کی دی ہوئی بغیر استعمال وہاں ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ داؤد کا دعویٰ ہے کہ جتنا بھی نمونہ ہے وہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے دیا۔ کیوں اجاز بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہاں سے آپ کو جتنے بھی میں نے ثبوت دیے ہیں کہ صدوق گھرانہ جو تھا وہ شمسی کیلنڈر استعمال کرتا تھا پہلی ہیکل کے اندر جو سلیمان نے بنائی تھی، اور داؤد کا دعویٰ ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا وہی ہیکل میں ہوگا، کیونکہ خدا نے اس کا نمونہ مجھے دیا۔ اب صدوق گھرانے نے تو شمسی کیلنڈر وہاں استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے وہ کیلنڈر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں بائبل سے ثابت کر رہا ہوں بھائی، بائبل اور ڈیڈ سی اسکرول سے۔ آپ کو وہم ہے ہنو کی کتاب مائنس کر دیں گے تو جی بات بن جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اچھا جی، داؤد بن یسی عقل مند تھا اور سورج کی روشنی کی طرح چمکتا تھا، ایک کاتب اور سمجھدار آدمی تھا، یہوہ اور انسانیت کے سامنے اپنی تمام راہوں میں بے قصور تھا۔ یہوہ خدا نے اسے ایک شاندار اور سمجھدار روح عطا کی تاکہ وہ 3600 زبور لکھے۔ کتنے؟ ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو آج پہلی دفعہ یہ سننے کو ملا ہو، کچھ لوگ کھڑے ہوئے 150 زبور لکھے۔ ذرا سن لیں کہ اس نے کتنے زبور لکھے ہیں؟ 3600 زبور، جو مذبح کے آگے گائے جائیں، اور سال کے تمام دنوں کے لیے روزانہ دائمی سوختری قربانی کے لیے اس نے کتنے زبور لکھے؟ ذرا سن لیں، 364 زبور لکھے تھے۔ لکھا پورے سال کے لیے، پورے سال کے کتنے زبور ہیں؟ 364۔ یہ ڈیڈ سی اسکرول سے ثبوت ہے جناب۔ اور ہنوک کیلنڈر کے کتنے دن ہیں؟ اچھا جی، اور سال بھر کے 52 سبتوں کے لیے۔ ہاں جی کریں آپ کنٹینیو کریں۔ میں بلکہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہاں پہ روک، اور اس کی ایک ہم پارٹ 2 کرتے ہیں اس کا ضرور۔ ہاں جی، اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کا ہم ایک پارٹ 2 کریں۔ ہاں جی، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ اپلوڈ کر دیں گے ہم، کیونکہ ابھی یہ تھوڑے رہ گئے۔ اچھا جی، اور سال بھر کے 52 سبتوں کے لیے 52 زبور لکھے تھے۔ ہر سبت کے لیے جناب داؤد نے 52 سبت لکھے تھے، 52 زبور سبتوں کے لیے لکھے تھے، معذرت۔ ٹھیک ہے جی، اور نئے مہینے کے نذرانے کے لیے اور عیدوں کے لیے اور کفارہ کے دن کے لیے 30 زبور لکھے تھے۔ ٹھیک ہے جی، مہینوں اور عیدوں کے لیے اس نے 30 زبور لکھے تھے۔ اور زبور کے تمار میں پایا جانے والا یہ اقتباس بحر مردار کے تمار سے ظاہر کرتا ہے کہ بادشاہ داؤد نے یہ سب کچھ لکھا تھا۔ نمبر 1، سال کے ہر دن کے لیے 364 زبور۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، ہر ہفتہ وار سبت کے لیے اس نے 52 زبور لکھے۔ نمبر 3، عیدوں اور نئے مہینے کے دنوں کے لیے اس نے 30 زبور لکھے۔ یہوہ خدا نے اسے جو سمجھداری عطا کی یا سمجھدار روح عطا کی تھی، داؤد بادشاہ نے صدوق شمسی کیلنڈر کے 364 دن سال کے 52 ہفتوں کے مطابق اور یہوہ خدا کی میادین یعنی عیدوں کے مطابق زبور لکھے۔ بارو کا جی، ہاللیلویہ۔ پہلی ہیکل کے اندر یہ کیلنڈر ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں بائبل کا کیلنڈر قمری ہے، قمری کا نام و نشان نہیں جناب پہلی ہیکل سے۔
पॉइंट नंबर 2 जी, ये बड़ा मुख्तसर है। अच्छा जी, डेड सी स्क्रोल से दूसरा सबूत सुनने बड़ा मजेदार है। फ्रैग 1 है, डेड सी स्क्रोल के तमारों में से आप ये पढ़ सकते हैं, लिखा है कि कदीम यहूदियत जो हैकल सुलेमानी में इस्तेमाल करती थी, उस कैलेंडर में हर साल पहले महीने की 11 तारीख को सब्बत का दिन होता था। ठीक है जी, जो पहली हैकल में सुलेमानी हैकल के अंदर जो कैलेंडर इस्तेमाल होता था, उसके हर साल में पहले महीने की 11 तारीख को सब्बत आता था। मुझे कमरी कैलेंडर में हर साल में पहले महीने की 11 तारीख को सब्बत दिखाएं, कहां आता है? अगर आता है तो फिर ये वही कैलेंडर जो हैकल में, अगर नहीं आता तो अपना कैलेंडर चेंज करें, वो कैलेंडर ढूंढे हर महीने की पहले महीने की 11 तारीख को सब्बत आए, वरना आपका कैलेंडर फेक है। अच्छा जी, पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा होती थी और पहले महीने की 15वीं तारीख को बेखमीरी रोटी की ईद होती थी, और हर साल पहले महीने की 25 तारीख को सब्बत का दिन होता था, यानी 25 तारीख को भी सब्बत होता था। भाई ये वाज़िया डेड सी स्क्रोल में सबूत मौजूद है कि जो सदूक घराना था वो 25 और 11 को भी सब्बत मनाता था। ठीक है जी, और पहले महीने की 26 तारीख को पहले फलों की ईद होती थी। इसके लिए देखें डेड सी स्क्रोल गार नंबर 4Q326, ये गार नंबर है जी, ये डेड सी स्क्रोल नंबर है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, फ्रैग 1 आयत 1, अगला, हर साल पहले महीने की 4थी तारीख को सब्बत का दिन होता था। इसके लिए देखें डेड सी स्क्रोल गार नंबर 4Q326, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये एविडेंस है मेरे पास जो ये साबित करते हैं कि पहली हैकल में जो कैलेंडर था उसका जो नमूना है वो सदूक घराने ने प्रॉपर तौर पर हैकल के अंदर रखा। उसके मुताबिक जो सदूक घराने ने कैलेंडर इस्तेमाल किया, पहले महीने की 4 तारीख को पहला सब्बत आता था, दूसरा सब्बत आता था 11 तारीख को, और तीसरा सब्बत आता था 18 को, और चौथा सब्बत आता था 25 को। अब आप लोग ये देख लें कि भाई आपके कैलेंडर में ये सब्बत इन टाइमों पर आते हैं, अगर नहीं आते तो आपका कैलेंडर फेक है। ठीक है जी, और अगर आते हैं तो फिर हम एग्री हैं आपके साथ। अगर हर साल आपके सब्बत आगे पीछे हो जाते हैं तो भाई आपका कैलेंडर फेक है, ये कैलेंडर बिब्लिकल नहीं है। अब आप देख लें, पहली हैकल से भी कैलेंडर साबित है, पैदाइश की किताब से भी कैलेंडर साबित है, मुकाशफा से भी कैलेंडर साबित है, जो हम फॉलो कर रहे हैं। पूरी बाइबल से कैलेंडर आप जो है देख लें तो यही आपको नजर आएगा। ये नए चांद का जो रोला है वो अयाज भाई ने भी निकाल दिया, वो पिछली दफा मैंने भी निकाल दिया, बता दिया कि भाई ये चक्कर क्या है। ठीक है जी, अब हमने उन राहों को इख्तियार करना है जो कदीम बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, उन राहों पर चलना है जिन पर वो चलते थे। जो मॉडर्न जूडाइज्म क्या कर रहा है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं, हम मॉडर्न जूडाइज्म से रती भर भी मुतफिक नहीं। हाँ, जो बात सही है उसको हम मानेंगे, जो गलत है उसको हम नहीं मानेंगे, हम उनके कोई गुलाम नहीं है। जीते रहे शलोम। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। मैं कह रहा हूँ खुडे लाइन लगा दिया भाई आपने पकड़ के। हाय 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 हाय, चलो भाई आ जाओ कादियानियों मरदइयो अबूनियों, आओ कैलेंडर साबित करो ना अपना। इथे बड़ा हो गया क्रिसमस के ऊपर बकवास तुम्हारी सुन ली। अब देखना पुत्र उन दिसंबर के महीने में ना जो तुम्हारी होनी है। बहरहाल जितने देखने सुनने वाले थे मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ तमाम का। आप लोगों ने नई तहकीक सुनी है। मैं अभी टीम भाई नीचे कह रहे थे कि इसके ऊपर मजीद एक स्ट्रीम होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसके ऊपर मजीद हम खुदा ने चाहा तो और स्ट्रीम्स करेंगे, और इनका जो कैलेंडर है उसको जब तक बेनकाब नहीं कर लेते तो तब तक हम सुकून से अब नहीं बैठेंगे। बहुत सारे लोग देख रहे थे, मैं तमाम भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ, और इसी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ और दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। शालोम अलखैम, बारुख हशीम जी।